السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج کا سبق ہے بابو فی المشیۃ والارادۃ، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا بیان ہے۔ تو دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اب ملک عطا فرماتے ہیں، یعنی یہاں سے اس چیز کا بیان شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور منشا کا۔ باب ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تمہاری چاہتے ہیں، جو تم چاہتے ہو، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کوئی چیز نہیں چاہو گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ ہرگز اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، اور ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قال سعید بن مسیب عن ابیہ نزلت فی ابی طالب یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تنگی نہیں چاہتے۔ ان الدین یسر، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین یسر ہے۔ تو ان ساری آیات میں اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کا بیان ہے۔ اگلی روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعظموا فی الدعاء، اللہ تعالیٰ سے عزم کے ساتھ دعا کرو۔ ولا تقولن احدکم ان شئت، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے کہ اس میں ان شئت کا والا لفظ دعا میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑے عزم اور ارادے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات کے وقت تشریف لے کے، ترک کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت تشریف لے جانا، اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی لخت جگر کے پاس رات کے وقت تشریف لے گئے۔ وقال لہم، اور آپ نے ان سے فرمایا الا تصلون، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ نماز نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، کہ کیا تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، یعنی جب ہماری رات آنکھ کھلتی ہے تو ہم رات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ انما انفسنا بید، فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قلت ذلک ولم یرجع الی شیئا، اور آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم سمعت، پھر میں نے یہ سنا آپ علیہ السلام وہو مدبر یضرب فخذہ، آپ علیہ السلام واپس لوٹے اور آپ علیہ السلام اپنی پنڈلی پر ہاتھ فرما رہے تھے، ران پر، اور یہ کہتے کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے، بڑا ہی بحث کرنے والا ہے۔ یہ آپ سورہ کہف کی آیات تلاوت فرماتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو یعنی انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے، تو یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثل المؤمن کا مثل خامۃ الزرع یفیء ورقہ من حیث انتہا الریح تکفئها، فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھیت کے اس نرم پودے کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ادھر کبھی گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ انتہت الریح تکفئها فاذا سکنت اعتدلت، جب ہوا چلتی ہے تو ادھر ادھر گرتا ہے، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو وہ سیدھا قائم ہو جاتا ہے۔ کذالک المؤمن یکفأ بالبلاء، اسی طرح مومن ہے کہ وہ مصیبتوں کی وجہ سے ادھر ادھر گرتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو
وہ جھک جاتا ہے اور ایمان کی وجہ سے صبر کر کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور کافر اس صنوبر کے درخت کی کمثل عرضۃ سماء معتدلۃ، اس صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ حتیٰ یقسمہ اللہ اذا شاء، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جب چاہتا ہے وہ کھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ یہ روایت بھی پیچھے گزر جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہے۔ اور اس روایت میں وہ قائم علی المنبر، آپ علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نصف نصف کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے 2 کی رات ہے، یعنی عصر سے مغرب تک کا کام کرتے ہیں۔ تفصیل سے اس روایت کا یہ پیچھے گزر چکی ہے کہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا وقت ہے عمل کرنے کا، لیکن اجر اللہ کی طرف سے زیادہ ہے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رات قال افا ابایعک علی اللہ یشرکن باللہ، کہ فرمایا کہ علی اللہ تشرک، تم نے اس بات پہ بیعت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، ولا تقتلوا، اور نہ ہی تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ ہی ولا تأتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم، اور نہ ہی تم بہتان باندھو گے۔ اس کا یہ لفظ جو ہوتا ہے تفترون بین ایدیکم و ارجلکم، اس پورے لفظ کا معنی ہوتا ہے بہتان باندھنا۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کوئی چیز گڑھنا، تو مراد ہے بہتان باندھنا۔ ولا تعصونی فی معروف فمن وفا منکم، اور کوئی تم نافرمانی نہیں کرو کہ کسی نیکی میں، جو آدمی اس کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کسی اس چیز میں واقع ہو گیا، یعنی کسی نے اس طرح کے گناہ کر لیے، فاخذ به فی الدنیا، اگر دنیا میں مواخذہ ہو گیا تو فهو کفارۃ له، فهو کفارۃ وطہور، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور پاکیزگی کا ضمان ہوگا۔ ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ، اور اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو پھر اللہ کے ذمہ ہے، انشاء عذب، چاہے عذاب دے اور چاہے اس کی مغفرت کر دے۔ اور یہ جو اگلی روایت ہے سلمان علیہ السلام والی، تو یہ روایت بھی کتاب الانبیاء میں جلد اول میں تفصیل سے آ رہی ہے۔ فرمایا کان لہ 60 امرأۃ، حضرت سلمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، مراد طواف سے مراد یہ تھا کہ ان سے صحبت کروں گا۔ لأطوفن اللیلۃ علی نسائی فلتحملن کل امرأۃ، ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی، ولتلدن فارسا، اور وہ ایک گھوڑا سوار جنم دے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا۔ فطاف علی نسائہ، انہوں نے اپنی بیویوں پر یعنی چکر لگایا، یعنی صحبت کی۔ فما ولدت منہن، ان میں سے کسی کی بھی اولاد نہیں ہوئی، الا امرأۃ، سوائے ایک عورت کے، ولدت شق غلام، اور اس نے بھی یعنی ادھورا بچہ پیدا کیا۔ قال نبی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان سلیمان استثنى، اور اگر اس سلمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو حملت کل امرات، ہر عورت حاملہ ہوتی منہن، ان میں سے، فولدت فارسا یقاتل فی سبیل اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اس سے ثابت کی گئی۔ اور اس روایت میں وہی ہے کہ جو ایک اعرابی کو بخار ہو گیا تو اس نے انشاءاللہ کہنے کی بجائے اس نے ایک الٹی بات کہی کہ یہ بخار ہے جو بوڑھے کو قبروں کی زیارت کرائے گا۔ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردھا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں واپس لوٹاتے ہیں، یعنی جس وقت انسان سو جاتا ہے تو روح قبض ہوتی ہے، پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ فقضوا حوائجہم وتوضؤوا الی ان طلعت الشمس وابیضت فقاموا فصلی، تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے یعنی آپ علیہ السلام نے اللہ کا قرض ادا کرو جو اس کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ فقضوا حاجتہ، جب جس وقت وہ اپنی حاجات کو پورا کر لیتے ہیں، تو یہ روایت اس کے متعلق ہے جب آپ علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے نماز کے لیے نگہبان بنایا، تو فرمایا کہ تم ہماری نماز کا خیال رکھنا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، تو اس دن فجر کی نماز قضا ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح قبض کرتے ہیں، یعنی سلا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں، تو لہٰذا اپنی حاجات کو پورا کرو، وضو کرو، اور
پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب اچھی طرح روشنی پھیل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی واضح ہو رہی ہے. اور اس روایت میں یہ بھی روایت تفصیل سے گزر چکی ہے، اس ترجمہ کی ضرورت نہیں. 2 آدمی مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا مسلمان نے. تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی طرح فضیلت نہ دو کہ جس سے دوسرے نبی کی یعنی ان کی تنقید ثابت ہو. آپ نے فرمایا المدینۃ یا ایتھا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونہا. جو مدینہ میں یاتیہا الدجال، جب مدینہ میں دجال دنیا میں گھوم کر آئے گا تو دیکھے گا فرشتوں کو اس حال میں پائے گا کہ اس کا پہرا دے رہے ہیں. فلا یقربہ الدجال، تو لہٰذا دجال مدینہ کے قریب نہیں آئے گا. ولا الطاعون، اور نہ ہی طاعون کی بیماری مدینہ میں پھیلے گی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا، اور اس انشاءاللہ کہنے میں ہی اس کے حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے. ہر نبی کی ایک دعا ہے فوریدو ان اللہ اختب دعوتی شفاعتی امتی یوم القیامت. یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیتنی علی قلب. میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے ایک کنویں پر دیکھا علی قلیب فنزعت ما شاء اللہ ان انزع. قلیب ویسے اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اوپر منڈیر بنی ہوئی ہو. تو وہاں میں نے اس سے ڈول نکالے. اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، ابن ابی قحافہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے. فنزع ذنوبا، آپ نے 1 یا 2 ڈول نکالے. پھر اللہ تعالیٰ نزعہ ضعفن، ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بھی فاستحالت غربا فلم ارى اکبریا من الناس، تو میں نے لوگوں میں ایسا کوئی مضبوط آدمی نہیں دیکھا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قوت مراد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو سیراب کریں گے اور پوری امت میں خلافت کی وجہ سے اس امت کو فائدہ پہنچائیں گے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه السائل، جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا، وربما قال، راوی کبھی کبھار کہتے ہیں جاءه السائل اور صاحب الحاجۃ اشفعوا فلتوجروا، آپ فرماتے کہ ان کی سفارش کرو تو اجر حاصل کرو. وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتے ہیں فیصلہ صادر فرماتے ہیں. اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ما شاء کے الفاظ سے ہے. لا یقول احدکم اللہم مغفر لی ان شئت، ان شئت کے لفظ کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہ بھی روایت ابھی اوپر گزری ہے ابتدا میں، بلکہ عزم کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اگلی روایت میں ہے کہ حور بن قیس بن حسن الفزازی فی صاحب موسیٰ ہوا الاخضر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان موسیٰ کے بارے میں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کے بارے میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متعدد روایات ہیں کہ ایک حضرت خضر علیہ السلام ایک وہ بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے، ان کے متعلق ہی مشہور ہے. تو اس وجہ سے یہ مشہور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے زمانے میں آئے. فمر بہما، تو ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. فدعاہ ابن عباس، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فقال انی تمادیت انا و صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بات ہو رہی ہے. کیا آپ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. بین موسیٰ فی ملأ، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک مجمع میں تھے بنی اسرائیل میں، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا. فرمایا حل تعلم احدا اعلم منک، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، یہ ایسے واقعہ تفصیل سے کتاب المغازی میں بھی گزر چکا ہے اور جلد اول میں انشاءاللہ کتاب باب الانبیاء کے تحت بھی آئے گا. تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں تو اس وجہ سے میں ہی سب سے افضل ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. فاوحیٰ الی موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. تو اس میں مشیت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے یہاں پر روایت کو لے کر آئے ہیں.
باقی انشاءاللہ کچھ تفصیل اس کی کتاب الانبیاء میں بھی آئے گی جلد اول میں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ننزل غدن انشاءاللہ، ہم آئندہ کل مسجد خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے۔ حیث تقاسموا علی الکفر، یہ اس سے مراد وہ ہے جہاں پر کافروں نے قسمیں اٹھائی تھیں۔ ابھی بھی یہ جگہ مسجد خیف جو بنی ہے یہ وہاں مینا کے کنارے پہ بنی ہے، موجود ہے، اور وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ حاصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف فلم یفتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قلعہ کا محاصرہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کل ہم واپس لوٹ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن مسلمانوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ایک دفعہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن اگلے دن پھر بھی قلعہ فتح نہیں ہوا، تو پھر اگلے دن لم نفتح، اگلے دن ہم نے وہ فتح نہیں کر سکے، تو فرمایا فغدوا علی القتال، لہذا آئندہ کل قتال کے لیے پھر کوشش کرو۔ فغدوا، اگلے دن پھر گئے، فاصابتہم الجرحات، صحابہ کو زخم پہنچے، پھر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ فکان ذلک اعجبہم، تو یہ بات آپ علیہ السلام کو ان کو آپ علیہ السلام کی بات نہ گزری، آپ علیہ السلام مسکرائے، یعنی آپ علیہ السلام تو ایک دن پہلے ہی اجازت دے دی تھی، لیکن صحابہ نے عرض کیا کہ ایک دن اور ہمیں مل جائے۔ باب قول اللہ تعالی لا تنفع الشفاعت عندہ، اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، مگر یہ کہ جس کی شفاعت وہی شخص کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ الا لمن اذن له حتى اذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہ دوسری آیت ہے کہ جب اللہ رب العزت کو حکم کرتے ہیں تو فرشتے سارے کے سارے یعنی ہمت انگوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر جس وقت ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمان ختم کرتے ہیں، تو پھر بعض فرشتے ایک دوسرے تائید کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ باب جل ذکرہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں، تو اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا فاذا فزع عن قلوبہم، یعنی جب فرشتوں کے دلوں سے وہ ہیبت کی کیفیت کٹ جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، وسکن الصوت، اور آواز بند ہو جاتی ہے، عرفوا انہ الحق، تو پھر وہ پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات حق تھی، فنادوا، اور وہ باقی فرشتوں کو پکارتے ہیں، ماذا قال ربکم قالوا الحق، تو تمہارے رب نے کیا کہا، وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا۔ یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعها من بعد کما یسمع من القرب، تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کو پکاریں گے قیامت والے دن جمع کریں گے تو ان کو ایسی آواز سے پکاریں گے، من بعد، جو آدمی بعید ہوگا، دور ہوگا، وہ بھی اللہ کی آواز کو ایسے سنے گا جیسے قریب ہے۔ انا الملک انا الدیان، یہ اللہ رب العزت آواز لگائیں گے، انا الملک انا الدیان، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ ملک الملوک بھی آتا ہے، شہنشاہ کا لفظ فارسی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں اللہ رب العزت کا فرشتوں سے کلام کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت فرما رہے ہیں۔ اذا قضى اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها، جب اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ فرماتے ہیں، آسمان میں حکم دیتے ہیں، تو فرشتے پر مارتے ہیں، خضعانا، عاجزی کی وجہ سے، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، وہ ایسے آواز آتی ہے جیسے کہ ایک چکنے پتھر پر زنجیر چل رہی ہو، زنجیر چلنے کی آواز آتی ہے، ایسے فرشتے ہیبت اور خوف کی وجہ سے پر مارتے ہیں۔ قال علی وغیرہ صفوان ینفذ ذالک، یعنی صفوان یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہی فرماتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے، یہ بھی وہی روایت ہے، انہ فزع، وہ گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے معاملے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے کلام کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے کلام کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغنى بالقرآن، قرآن مجید کو گانے کی شکل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وقال صاحب اللہ یرید ان یجہر بہ، تو یعنی اس طرح ما اذن للنبی ان یتغنى بالقرآن، قال صاحب یرید ان یجہر بہ، یعنی اونچی آواز سے، اس آواز سے، غنا کی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آدم فیقول لبیک وسعدیک، یہ بھی حدیث قدسی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آدم، تو آگے وہی روایت ہے کہ اپنی ذریت سے
اہل جہنم کو نکالو تو حضرت آدم علیہ السلام نکالیں گے، تو پھر اللہ رب العزت اس جہنم پر پاؤں رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ کت کت کہے گی، جس کو ابھی روایت میں ہم پڑھ چکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی اور اپنی سوکن میں سے کسی اور پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی تھی۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، یہ روایت ابھی گزر چکی ہے۔ باب الکلام الرب مع جبرائیل والنداء الملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے ملاقات۔ اِنَّکَ لَتَلْقَى القرآن، یلقا کا معنی ہوتا ہے علیکا تلقاء انت ای تأخذہ عنہم، یعنی انکا بے شک آپ ان سے قرآن مجید حاصل کرتے ہیں، تلقاہ حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تأخذہ لیتے ہیں، فتلقى آدم من ربی، جیسا کہ اللہ یہ دوسری جگہ فرمایا جیسا کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ تلقى کا معنی سیکھ لینا۔ اذا احب عبدا نادى جبرائیل ان اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بے شک اس اللہ تعالیٰ فلان بندے سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ فیحبہ، لہٰذا اس سے محبت کرو، لہٰذا پھر آسمان والے جبرائیل علیہ السلام سے بھی اس محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں فی السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبوا فیحبہ، تو لہٰذا تم بھی محبت کرو، تو لہٰذا تمام اہل آسمان بھی ان سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ روایت متعدد بار پیچھے گزر چکی ہے۔ یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ فرشتے دن رات کے وقت اترتے ہیں، تو اس لیے بندے کو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، نماز ہے عصر اور فجر کی نماز میں اہتمام سے حاضری دینی چاہیے، اس میں فرشتے دونوں وقتوں کے جمع ہوتے ہیں۔ سمیت ابا ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، بے شمار مرتبہ یہ روایت گزری ہے۔ باب قول اللہ تعالی انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اللہ رب العزت باب انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اس آیت کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی حاضری اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنے علم سے اتارتے ہیں، اور اس کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ ذکر فرما رہے ہیں، یہ وہی تہجد کی جو دعا ہے وہی ہے جس کو ابھی ہم گزشتہ 2-3 اسباق سے مسلسل پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اس میں بھی فرشتوں کا نازل ہے، اے اللہ، آپ علیہ السلام نے یوم خندق میں یہ دعا مانگی تھی، اللہ منزل الکتاب وسریع الحساب اہزم الاحزاب وزلزلہم، اہزم الاحزاب جو ہے ان جو لشکر ہیں ان کو شکست دے دے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، قال انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوار بمکہ وإذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن انزلہ ومن جاء به، جس وقت مکہ میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو اور نازل لانے والے کو، سب کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ اس موقع پر جو قرآن نازل ہوئی تھی، نہ اتنا اونچی آواز سے پڑھیں کہ بہت زیادہ اونچی آواز، ولا تخافت بھی، نہ ہی بالکل پست آواز، لا تجہر بصلاتک حتی یسمع المشرکین، یعنی اتنے اونچی آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ مشرکین سن لیں، اور اتنا ولا تخافت بہا عن اصحابک، اور اتنا آہستہ آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، فلا تسمعوا کہ وہ بھی نہ سنیں، وابتغی بین ذالک سبیلا، یعنی آپ اس کے درمیانی راستے پہ چلیں، یعنی بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہ ہو اور زیادہ کم مختصر آواز بھی نہ ہو۔ باب قول اللہ تعالی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی مشرکین چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل جائے کافر، لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ انہ لقول فصل، بے شک اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، فصل کا مراد حق ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حزل کا معنی ہے باللعب، تو روایت وہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے دن اور رات کو پلٹتا ہوں، اس لیے زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ زمانے کو برا بلا کہنے میں گویا کہ اللہ رب العزت ہی چونکہ زمانہ لاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کو برا بلا کہنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور میں یہ روایت بھی متعدد بار پیچھے گزر چکی ہے کہ روزہ دار کی اللہ رب العزت خود ان کو بتلا عطا فرمائیں گے
یہ آج گزشتہ سے والے سبق میں گزشتہ سے پیوستہ والے سبق میں یہ روایت گزری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے برہنہ، تو ان پر سونے کی چڑیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ خزا علیہ رجل من جراد من ذهب فجعل یحسی، آپ ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع ہو گئے۔ غیب سے اللہ رب العزت نے آواز دی کہ ایوب آپ بھی جمع کرتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی برکت سے کوئی گناہ حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت ہر رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، حتیٰ یبقی ثلث اللیل آخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مانگے میں اس کو دیں، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ تہجد کی ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامت۔ هذه خطیجتک اتتک باناء فیہ طعام او انا فیہ شراب فاقریھا من ربها السلام وبشرها ببیت من کسب ولا صغب ولا نصب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملی ہیں، اور فرمایا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آئی ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور جنت میں انہیں موتی کے محل کی خوشخبری سنائیے جس میں نہ تو شور ہے نہ تھکاوٹ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنائی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی نعمتوں کو جو بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کا بیان ہے۔ قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی مسلمان کے دل میں ان کا خطرہ گزر چکا ہے۔ یہ تہجد کی معروف دعا ہے جو پیچھے ہم متعدد روایات میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور امید ہے مجھے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی اور آپ اس کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے۔ اور یہ اہل عفق کے جس کو ابھی ہم کتاب المغازی میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کا واقعہ ہی نہ قال لها اہل العفق ما قالوا، جو انہوں نے کہا، فیبرأ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کیا، مما قالوا، ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقل حدثنی طائفۃ من الحدیث، پھر یہ آگے پوری روایت بیان کی ہے۔ وہاں تو تفصیل سے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو واقعہ عفق والی روایت ہے ہم کتاب المغازی میں بڑی تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقول اللہ تعالیٰ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے جب تک کہ وہ کر نہ لے۔ یہ بھی روایت گزر چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہی جگہ ہے مانگنے کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے اس سے میں جوڑوں گا۔ یہ روایات ساری گزر چکی ہیں، کوشش کریں کہ ان تمام روایات کا ترجمہ آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبح من عبادی کافر بی و مؤمن بی، یہ اس رات کی بات ہے جب آپ علیہ السلام غزوہ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ حنین سے، تو رات کو بارش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح کے وقت کچھ لوگ مومن رہیں، کافر ہو جائیں گے تو کچھ مومن رہیں گے۔ جو آدمی یہ کہے گا کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہی رہے گا۔ اگلی روایت یہ ہے کہ اذا عبدن، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، لقاء احبب تو لقاء، اس کو اپنی یہ ملاقات محبوب بنا دیتے ہیں۔ و اذا کرہ لقاء، جب کوئی بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ اس سے مراد اس میں تو پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول موت تو ہر ایک آدمی ناپسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب جان کنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ روایت وہی ہے جو اس آدمی نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا تو اس نے کہا مجھے جلا کے سمندر میں ڈال دینا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر لیا۔ تو یہ روایت ابھی تقریباً 2-4 اسباق پہلے گزری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرمایا ان عبدن اصاب ذنبا، جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ ربما قال اذنب ذنبا، اے اللہ میں نے گناہ کیا، ربی اذنبت ذنبا،
راوی کو شک ہے آپ علیہ السلام نے کون سے الفاظ فرمائے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے باری تعالیٰ میں نے گناہ کیا ہے، فغفر لی مجھے معاف فرما دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی میرا بندہ جانتا ہے ان لہ ربن کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب و یاخذ گناہوں کی مغفرت بھی کرتا ہے، اس پہ پکڑتا ہے۔ غفرت لی عبدی میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ وہ ٹھہرا رہتا ہے، ثم اصابہ پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، جتنی مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے بندے کو اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو اس کی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ ذکر رجل فی من سلف فی من، ایک پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، جب اس کو موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ای ابین کنت لکم، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت چند اسباق پہلے گزری ہے، تو سمندر میں ڈال دینا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی صرف اسی وجہ سے۔ تو عزیز طالبات اتنا سبق یہ رکھیں، اس میں تقریباً اب ساری حدیث وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ان کو جو حدیث پڑھ چکے ہیں ان حدیث کو اچھے طریقے سے ازبر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔